رسول کریم آج سے تقریباً 13-14 دن پہلے 18 جولائی کو اگی کی بدنام زمانہ آئی ڈی جو رانا نبیل کے نام سے اگی کے لوگوں کی عزتوں کو اچھالتے تھے اور خواتین، شرفاء، معززین، سفید پوش لوگوں کی پگڑیاں اور ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے تھے، وہ رانا نبیل کے کردار 18 جولائی کو سامنے آ گئے، جن میں 4 آدمیوں پر ایف آئی آر بھی کٹ گئی۔ ان میں سے ایک رفیق قاری، جو قاری نہیں ہے بلکہ قاری ہے، اور اس کے ساتھ ارشد نامی لڑکا ہے، اجمل سواتی ہے اور شیراز قبائی۔ ان 4 آدمیوں پر ایف آئی آر کاٹی گئی ہے۔ ان میں 2 آدمی گرفتار ہیں، 2 مفرور ہیں، ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوئے؟ میرا سوال ڈی پی او صاحب سے ہے، شفیع اللہ گنڈا پور صاحب سے، کہ وہ ایک دبنگ اور بہادر افسر اپنے آپ کو کہتے ہیں اور مشہور ہیں، لیکن اس کے ماتحت تھانہ اگی کی یہ حالت ہے کہ ابھی تک وہ مجرم 2 ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے، جن پر ایف آئی آر ایک نہیں بلکہ 4 ایف آئی آریں کٹ چکی ہیں، اور وہ ابھی تک دندناتے پھرتے ہیں۔ وہ سوشل میڈیا پر گفتگو کرتے ہیں، وہ پیغامات بھیجتے ہیں اور وہ مختلف اپنے حربے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ یہ ڈی پی او صاحب کے کردار پر بھی ایک سوالیہ نشان ہے، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے کردار سے اس سوالیہ نشان کو ہٹائیں تاکہ یہ سوالیہ نشان ان کی زندگی پر باقی نہ رہے۔ اور تھانہ سے بھی گزارش ہے کہ انہوں نے ان 2 آدمیوں کے ساتھ لاڈلے کا سلوک کیوں کیا ہے؟ یہ کیوں لاڈلے ہیں؟ ان کے پاس پیسہ ہے یا ان کے پاس کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ ہے، سیاسی لوگ ان کی پشمنائی میں لگے ہوئے ہیں، اس لیے وہ لاڈلے ہیں؟ ابھی تک وہ گرفتار نہیں ہوئے۔ پہلی بات یہ، اگر یہ لوگ گرفتار نہ ہوئے، 3 دن کا ہم ٹائم دیتے ہیں انتظامیہ کو، 3 دن کے بعد پھر ہم دوبارہ اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے، اجلاس کریں گے۔ اس کے متاثرین بہت سارے ہیں، اب یہاں چند لوگ موجود ہیں لیکن اکثر موجود نہیں ہیں، اور کچھ لوگوں نے درخواستیں بھی نہیں دی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ تھانے کے اندر ہمیں، عدالت کے اندر قانون ہمارا ساتھ نہیں دیتا، قانون ہمیں تحفظ نہیں دیتا، اور وہ انتظار میں ہے کہ یہ لوگ باہر نکلے اور خود وہ ان سے نمٹ جائیں۔ تو یہ بھی ہمارے انتظامیہ کے لیے، مقنن قانون نافذ کرنے والے اداروں کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے کہ لوگ اس قانون نافذ کرنے والے اداروں سے اتنے پیچھے کیوں ہو گئے، ان پر عدم اعتماد کیوں ہو گیا ہے اور ان پر اعتماد کیوں نہیں ہے۔ لہٰذا قانون نافذ کرنے والے ادارے لوگوں کا اعتماد بحال کریں اور ان لوگوں کو فی الفور گرفتار کر کے قانون کے حوالے کریں اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، ورنہ لوگ قانون ہاتھ میں لیں گے اور پھر کہا جائے گا کہ لوگوں نے قانون ہاتھ میں لیا۔ یہ قانون تب ہاتھ میں لیں گے جب قانون لوگوں کا تحفظ نہیں دیتا اور لوگوں کی عزتوں کو تحفظ نہیں دیتا اور ان لوگوں کو آزاد کرتا ہے یا ان لوگوں کو گرفتار نہیں کرتا جنہوں نے سینکڑوں لوگوں کی عزتوں کو اچھالا ہے۔ تو پھر لوگ قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے اور پھر اس کی ذمہ دار وہ انتظامیہ ہوگی، اور اس کی ذمہ دار پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ ان کے پشپنائی کرنے والے وہ معاشرے کے دشمن ہیں، چاہے کوئی بھی ہو، کوئی بڑے سے بڑا سیاسی کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑے کردار والا کیوں نہ ہو، لیکن جو ان کی پشپنائی کرے گا، ان کو بچائے گا اور ان کو محفوظ کرے گا، وہ معاشرے کا دشمن ہے، اگی کا دشمن ہے، تنول کا دشمن ہے اور یہاں کے لوگوں کا دشمن ہے۔ تو آج تک اجمل سواتی کی پشپنائی ہو رہی ہے، سیاسی لوگوں کے پشپنائی میں وہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ ان کے سائے تلے بیٹھا ہوا ہے، اور وہ لوگ ہمیں معلوم ہے، ان کے نام بھی ہمیں معلوم ہے، لیکن اس دفعہ ہم ان کے نام نہیں لیتے۔ آئندہ جب ہم پریس کانفرنس کریں گے تو ایک ایک کا نام لیں گے انشاءاللہ اور بتائیں گے کہ وہ کس کے سائے میں پھر رہا ہے اور کس کی پشپنائی اس کو حاصل ہے، کون اس کا تحفظ دے رہا ہے، اور وہ اگرور اور تناور کے لوگوں کا اسی طرح دشمن ہے جس طرح اجمل سواتی اور اس کے 3 ساتھی عوام کے دشمن ہے۔ تو یہ، اور دوسری بات ایک بات یہ بھی ہے کہ ہم نے یہاں کے
وکلاء سے گزارش کی تھی کہ یہ عوام کے دشمن ہیں، معاشرے کے دشمن ہیں، علاقے کے دشمن ہیں، یہاں کے خواتین کی عزتوں کو انہوں نے اچھالا ہے، شرفاء کے معززین کی عزتوں کو انہوں نے اچھالا ہے، لہٰذا ان کے تحفظ کے لیے اور ان کو چھڑانے کے لیے اور ان کے لیے کوئی وکیل جو بھی سے تعلق رکھتا ہو کم از کم وہ علاقے کا لحاظ کرتے ہوئے، علاقے کے معززین، شرفاء، خواتین کا لحاظ کرتے ہوئے، ان کی عزتوں کا لحاظ کرتے ہوئے ان کے لیے وکالت نہ کرے اور ان کے لیے عدالت میں نہ جائیں، ان کو حفاظت میں نہ لائیں اور ان کو عدالت نکالنے کی کوشش نہ کریں۔ لیکن کچھ وکلاء پھر بھی اپنی عادتوں سے مجبور ہیں اور وہ ان کی وکالت کرتے ہوئے وہ پوری ہوگی اور تناول کی لوگوں کی دشمنی کو مول لے رہے ہیں اور یہ یہاں کے شرفاء کی عزتوں کو پامال کرتے ہیں اور یہاں کی خواتین کی عزتوں کو پامال کرنے میں ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی وکلاء ہیں، کوئی بھی ہے، وہ پورے اغرور کا، پورے تناول کا دشمن ہے اور یہاں کے معزز لوگوں کا دشمن ہے، یہاں کے خواتین کا دشمن ہے۔ ان سے ہم پھر گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان مجرم لوگوں سے پیچھے ہٹ جائیں، یہ جنہوں نے عوام کی پگڑیاں اچھالی ہے ان سے پیچھے ہٹ کر کے ان کے لیے اور بہت سارے کیس موجود ہیں، لیکن معاشرے کے دشمنوں کا ساتھ دے کر کے وہ خود معاشرے کے دشمن نہ بنے، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر بہت ساری باتیں ہیں اور نام ہیں ان کے ساتھ جن کے نام کل حیدری صاحب نے بھی لیے تھے اپنے پریس کانفرنس میں، وہ لوگ کیوں گرفتار نہیں ہوئے، ان کو پولیس گرفتار کیوں نہیں کرتی؟ ہمارا سوال تھانہ ہوگی سے ہے اور ایس ایچ او صاحب سے، ڈی ایس پی صاحب سے، ایس پی صاحب سے اور ڈی پی او گنڈاپور صاحب سے ہمارا یہ سوال ہے کہ یہ لوگ ابھی تک گرفتار کیوں نہیں ہوتے؟ اگر یہ گرفتار نہیں ہوں گے تو پھر چوک ہمارے پاس موجود ہے، پھر ہم چوک میں آئیں گے اور صرف ہم نہیں آئیں گے، یہ متاثرین صرف نہیں ہوں گے بلکہ آل پارٹیز جتنے بھی ہوں گی، بگی کی جتنی پارٹیاں ہوں گی، سیاسی، مذہبی، سماجی جتنی پارٹیاں ہوں گی تو ساری کی ساری انشاءاللہ اکٹھی ہوں گی اور پھر ہم چوک بند کریں گے، پھر ہم چوک میں احتجاج کریں گے اور پھر ہم انتظامیہ کے خلاف نکلیں گے، پھر ہم قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف نکلیں گے اور پھر جو بھی صورتحال بنے گی اس کی ذمہ داری قانون نافذ کرنے والے اداروں پر ہوگی، پولیس پر ہوگی، پھر ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے کیونکہ ہم نے بہت سارا ٹائم دیا ان کو، بہت سارا ہم نے ان کو وقت دیا، لیکن ابھی تک یہ لوگ اگر گرفتار نہیں ہوتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں یا وہ لوگ جن کے خلاف ان لوگوں نے پوسٹیں لگائی ہیں ان کی عزتوں کا کوئی مداوع نہیں یا ان کی عزتوں کی کوئی قیمت نہیں یا ان کی عزتوں کی حفاظت یہ انتظامیہ کی کوئی ذمہ داری نہیں۔ انہوں نے ان لوگوں کو بیلگام چھوڑ دیا ہے کہ وہ جس کی عزت کے ساتھ جو چاہے کریں، جس کی عزت کو وہ پامال کریں، جس کی پگڑی کو وہ اچھالے، جس خاتون، جس شریف آدمی کی عزت پر وہ حملہ کرے، ان کو آزادی دی جائے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ تو یہ اس کی ہم اجازت ہرگز نہیں دیں گے اور انشاءاللہ پھر ہم یہ سارے مل کر کے چوک بند کریں گے اور احتجاج کریں گے اور ان کے خلاف انشاءاللہ میدان میں نکل کر سامنے آئیں گے۔ تو یہ تمام باتیں اور بھی ہمارے ساتھی موجود ہیں، یہ باتیں کریں گے، ان کے پاس بھی کافی ساری باتیں موجود ہیں۔ تو میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے اپنے تمام دوستوں کا مشکور ہوں۔ ہمارے ڈاکٹر صاحب ہے، امتیاز صاحب ہے، جنہوں نے بنیادی کردار ادا کیا ہے ان مجرمین کو پکڑنے میں۔ ان کو اگر کسی نے کوئی دھمکی دی، ان کو اگر کسی نے دھمکایا تو وہ ہم سب کا دشمن ہوگا، وہ ہم سب کا مخالف ہوگا۔ ہم ان کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، آخر دم تک کھڑے رہیں گے اور سارے کے سارے اوگی کے جتنے بھی عوام ہے یہ سارے انشاءاللہ ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے، ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ اور ہم خود جو یہاں موجود ہیں اور ان کے علاوہ تقریباً 30 سے زیادہ آدمی جنہوں نے درخواست دی ہے تھانے کے اندر، وہ اپنی اپنی فریاد کاٹیں گے اور ان لوگوں کے خلاف انشاءاللہ عدالت میں جائیں گے۔ کچھ لوگ جو فریاد نہیں کاٹنا چاہتے، میں نے پہلے بتا دیا، وہ انتظار میں ہے کہ یہ لوگ نکل جائیں اور وہ ان کے ساتھ ان کو نمٹ لیں اور قانون کے باہر وہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں۔ لیکن ہم قانون کے لوگ ہیں، قانون کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں، اس لیے ہم نے قانون کا سہارا لیا ہے اور ہم نے ان لوگوں کو قانون کے حوالے کیا ہے۔ اگر قانون ہمیں تحفظ نہیں دے گی، ہماری عزتوں اور ہماری ساتھ جو کھیل کھیلا گیا ہے اس کو قانون اس کا مداوع نہیں کرے گی تو پھر ہم بھی قانون کے پابند نہیں ہوں گے اور پھر ہم بھی باہر نکلیں گے اور جو کچھ ہم سے ہوگا وہ انشاءاللہ ہم کریں گے۔ میں انہی باتوں پر اکتفا کرتے ہوئے آپ میڈیا والوں کا بھی مشکور ہوں اور اپنے دوستوں کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے وقت نکالا اور اس پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کی شرکت فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔